السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی 1603 عیسوی میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی، اور اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی تھی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سر توڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور ممبئی، اور مشرق میں مدارس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں اگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے، خاص طور پر ڈھاکہ کے ململ اور بہار کے قلمی شورے کی انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی، اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈی چری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی، وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ دہلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبلِ جنگ بجا تو ممبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ممبئی کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز ممبئی میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھ کر اس واقعے کا واحد آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ وہ لکھتے ہیں، سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا، اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا، اور باقیوں کے گلے میں زنجیریں پہنا کر ممبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ممبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی، اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین تھی، اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرگے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خورد و نوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا، اور قلعے میں محصور انگریز ممبئی کے مسموم موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگر مرنے لگے۔ ایک اور سانحہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے تھے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آگ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے گولہ باری ہی پر اکتفا کیا۔
یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے اگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ بنگال کا محاصرہ تو جلدی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن ممبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک دراز ہو گیا۔ آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کی دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کے بے سود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح سے بندھے ہوئے، سر سینے پر جھکے ہیں اور حلیہ ایسا ہے کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کے بجائے بھکاری لگ رہے ہیں۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو عمال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدھی یاقوت کو ممبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی سی شرائط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور ممبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کریں۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے یہ تسلیم کر لیں اور واپس ممبئی جا کر سیدھی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 15 مہینوں بعد گلو خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل ممبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور تعاون کی نظر ہو گئے۔ اب داغ مٹانے کی کوشش کس طرح کی گئی؟ آنے والے برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس خجالت امیز جنگ کے واقعات کو انگلستان کے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان اونگٹن نے 6 سال بعد جب اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملبہ مغلوں کی وعدہ خلافی پر ڈال دیا۔ اس پر کمپنی نے اس پادری کو 25 پاؤنڈ کا نام بھی دیا، جو اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ اونگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کی باجگری کا حوال بیان کرتا ہے، جنہوں نے 10 گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدھی یاقوت کو شکست ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا ہے۔ دوستو، یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو آج برصغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟ یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔